بس میرے منہ پہ حوالہ مار دے لا کے، حضرت عمر نے اتنے مارے، حضرت ابوبکر نے اتنے مارے، حضرت عثمان تو جنگ میں تھے ہی نہیں نا، ان کی چلو بات چھوڑیں، یہ دو تو تھے نا۔ یار جن کو مولا علی سے افضل کہتے ہو، میں کہتا ہوں گستاخی نہیں کر رہا، اور تو روایت لا کے میرے منہ پہ مار، کہ اتنے مارے ایک مچھر بھی نہیں ملے گا۔ بخاری مسلم دے رہا ہوں، اور بار بار ہاتھ جوڑ کے کرو رب دا واسطہ جے گستاخی نہیں جے۔ او یار اگر میں قاری پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والے گستاخ کیوں نہیں؟ اب مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لیں، جب حضرت ابوبکر کو حضور نے کہا کہ ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اونٹنیاں تو دو ہیں لیکن یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے صدیق جو ساتھ ساتھ جا رہے تھے حضور سے ہجرت کی رات، تو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ادھر سے دشمن نہ آ جائیں، ادھر سے دشمن نہ آ جائیں، غار کے اندر یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو۔ ایک بندہ ساتھ جا رہا ہو، اسے کہنا جائے یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا۔ سراقہ آیا تھا، سراقہ نہیں سمجھ رہے، اور پیچھے سے سراقہ بن مالک آ گیا تھا حضور کو گرفتار کرنے، تو اس نے جب آ کے تلوار نکالی، کہا نا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا، تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو آگے آنا چاہیے نا۔ میں جو اتنا گھبرائے ہوئے تھے کہ اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی، لا تحزن۔ حضرت جی کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں جس نے محمد کو کہا ہے نا میں ہوں نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا کوئی بندہ آپ کو کہے یار مجھے بندے قتل کرنے کے لیے آگے ویپن لے کے، ہتھیار لے کے، یہ میرا بستر ہے، یہ ان کو پتہ ہے میں ادھر سویا ہوں، یہ میری چادر لے کے نا ادھر سو جا۔ لو جی اپنے سگے بھائی کو بھی کہہ کے دیکھو، وہ کہے گا نا بھائی میں مرنا ہے۔ یار بندے قتل کرنے آ جائیں، اس کے بستر پہ سونا، چادر اوڑھ کے اسی کی سو جانا، اور وہی سوئے گا نا جو جان قربان کرے گا۔ ایک جملہ کہنا ہے، جب میرے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو یہ بات فرمائی نا سو جا، مولا علی علیہ السلام گئے، چادر اوڑھ کے سو گئے، پتھر برداشت کیے، شکوہ نہیں شکایت نہیں۔ میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، حالات جو وہ ہے یار نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے۔ بخاری مسلم دے رہا ہوں، اور بار بار ہاتھ جوڑ کے کرو رب دا واسطہ جے گستاخی نہیں جے۔ او یار اگر میں قاری پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والے گستاخ کیوں نہیں؟ اب مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لیں، جب حضرت ابوبکر کو حضور نے کہا کہ ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اونٹنیاں تو دو ہیں لیکن یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے، قیمت دوں گا۔ آپ سمجھ نہیں رہے بات، یار میرے اوپر 3-4 پرچے ہوئے ہیں، پریشانیاں پولیس میرے پیچھے رہی، گھر بھی جاتی رہی، میں مصیبت میں پریشانی میں مجاہد بھائی کے پاس آ جاؤں، مجاہد بھائی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، بڑی مشکل ہے، پریشانی ہے، میں نے لندن جانا ہے، آپ ایسا کریں مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑا ہے، آپ کے پاس اندر گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے کرولا، یہ کہیں چھوڑ تو آؤں گا، کرایہ لگے گا، کرایہ تو یہ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں؟ بولو یار، وہ مصیبت میں پریشانی میں مجھے کہہ رہے ہیں کرایہ لگے گا۔ کہتے قادری صاحب کوئی گل ہی نہیں گڈی تہاڈی، میں بھی تہاڈا، ایڈا تعلق اینا واسطہ، قربان تہاڈے تو ہزاراں گڈیاں، یہ مطلب مشکل سے بھی کرایہ لے رہے ہیں، تے کل کہن میں بڑا قادری صاحب نہ محبت کرنا۔ اور آگے چلیں، حضرت ابوبکر صدیق جو ساتھ ساتھ جا رہے تھے حضور سے ہجرت کی رات، تو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ادھر سے دشمن نہ آ جائیں، ادھر سے دشمن نہ آ جائیں، غار کے اندر یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ خاصاں دی گل ہے ہم آگے، وہ یارو ایک بندہ ساتھ جا رہا ہو، اسے کہنا جائے یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا، میں ہوں نا، جب تک میں ہوں کوئی آتما بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ حضرت جی کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں جس نے محمد کو کہا ہے نا میں ہوں نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب مولوی صاحب کہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کا غم تھا، وہ یارو حضور کا غم تھا تو حضور کو کہتے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آ سکتا ہے آپ کی طرف؟ جب سراقہ آیا تھا، سراقہ نہیں سمجھ رہے، اور پیچھے سے سراقہ بن مالک آ گیا تھا حضور کو گرفتار کرنے،
تو اس نے جب آ کے تلوار نکالی، کہا نا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا، تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو آگے آنا چاہیے نا، میں جو ہوں، وہاں حضور نے فرمایا میرا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تلوار سرکار نے پکڑ لی اور فرمایا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا، قدموں پہ گر پڑا۔ اتنا ڈرایا، اتنا گھبرائے ہوئے تھے کہ اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر۔ نہیں سمجھ رہے میری بات، میں تنقیص نہیں کر رہا کسی کی، مولوی کو جب حقائق سنائے، جب جواب مولوی تک ہوگے تو ان کا کردار دکھا، مجھے مصیبت میں پریشانی میں کردار دکھا، کسی نے نبی کے تیر خود کھائے ہو۔ بلکہ آگے چل کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب غزوہ بدر ہوئی، جب غزوہ بدر پہلا مارکہ یار، پہلا مارکہ 313 تھے نا مسلمان، سامنے 1000 تھے، 1000 کے قریب۔ جب ادھر سے حضور علیہ السلام نے 3 انصاری بھیجے، انصاری صحابی بھیجے جن کے پاس گئے ہوئے تھے حضور، جو میزبان تھے یار، تو کافر پتہ کیا کہتے، ولید، عتبہ، شیبہ سردار، وہ کہتے ہیں اے محمد بن عبداللہ ایک ہی کمی بھیج رہے ہیں، ساڑی جوڑ دے بھیج، اگر نہ لکھا ہو ساری زندگی مفت نوکری کروں گا، ساڑی جوڑ دے بھیج، اے چلے نہیں جوڑ دے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مولا علی علیہ السلام، سرکار حمزہ، ابو عبیدہ بن حارث، ان کو ابو طالب سے بڑی تکلیف تھی نا۔ اوے ابو طالب پہ بھونکنے والوں، جو ہسٹری کی پہلی لڑائی ہے نا، پہلی جنگ ہے، ایک ابو طالب کا بیٹا ہے، دوسرا ابو طالب کا بھائی ہے، اور تیسرا ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، صاحب کو ہاتھ جوڑ کے فتوے نکال، بس میرے منہ پہ حوالہ مار دے لا کے کہ ان 73 میں سے حضرت عمر نے اتنے مارے، حضرت ابوبکر نے اتنے مارے، حضرت عثمان تو جنگ میں تھے ہی نہیں نا، ان کی چلو بات چھوڑیں، یہ 2 تو تھے نا۔ یار جن کو مولا علی سے افضل کہتے ہو، میں کہتا ہوں گستاخی نہیں کر رہا، اور تو روایت لا کے میرے منہ پہ مار، کیا اتنے مارے، ایک مچھر بھی نہیں ملے گا۔ 73 میں سے 39 کتنے، 39 1 to 1 فیس ٹو فیس مولا علی علیہ السلام کی سنگل تلوار سے واصل جنم ہوئے، اور ایک روایت میں 13، ایک روایت میں 14 وہ کافر جو صحابہ سے جنگ کر رہے تھے، انہوں نے صحابہ کو زخمی کر دیا، صحابہ کو شہید کرنے والے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے صحابہ کو ڈیفینڈ کیا، ان کو بھی واصل جہنم کیا۔ 39 + 14 = 53۔ حضرت جی 73 میں سے 53، ایک روایت میں 54 جس علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے، بدر کے مارکہ میں، بدر کی لڑائی میں، بدر کے میچ میں، جس نے کافروں کی ہاف سینچری کر کے جو ناٹ اٹھ گیا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا بات سننے والی ہے، اگر ہمارے یہاں بلا تشبیہ و بلا مثال کوئی میچ ہوتا ہے پاکستان کا انڈیا سے یا پاکستان کا آسٹریلیا سے، 2 ٹیمیں آپس میں میچ کھیلتی ہیں، بولو جو دونوں میں سے سب سے اچھی کارکردگی دکھائے، آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس، زیادہ کھلاڑی آؤٹ کرے یا اچھے رن کرے، سب سے اچھی کارکردگی ہے، اسے ایک ایوارڈ دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی کہہ رہے ہیں مین آف دی میچ، ذرا اردو دس میں میچ دا مرد، بات ہی نہیں سمجھ رہے یار، وہ مین کسے کہتے ہیں؟ عورت کو، مرد کو، آف کا میچ، میچ میچ دا مرد، پتہ ہے انگریزاں بھی پتہ ہے، وہ جڑا کوئی کارکردگی کرے وہی مرد ہوندا ہے۔ اوئے ہوئے حضرات، بدر کے میچ میں جو بدر کا مرد تھا نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگلا میچ کھول لیں، احد، میں سمری دے رہا ہوں،
اب جب بدر میں علی کے علاوہ کسی نے کیا ہی کچھ نہیں سمجھ رہے، تو جن نے کیا ہی کچھ نہیں، ادھر مسئلہ تو ہوگا نا، نہیں سمجھ رہے، وہ یار ادھر پرابلم تو ہوگی نا کہ علی علی ہے۔ اب احد میں آ جائیں، حضور تنہا کھڑے ہیں، یہ بخاری مسلم سے میرا موبائل بھرا ہوا ہے حدیثوں سے، ادھر یہ کوڑا دیا میدان، بخاری مسلم پڑھیں حضور، بلکہ قرآن پڑھیں، احد میں حضور تنہا رہ گئے۔ یہی آیتیں پڑھی تھی نا میں نے مناظرے میں، مولوی نے کہا کہ باغ جانا نہ کہو تشریف لے گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 153 اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اللہ کہتا تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اللہ کا قرآن یار، اس کا مطلب ہے کہ احد میں سارے نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ جو اوپر درے پہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، جب مسلمان جنگ جیت گئے تو وہ بھی آگے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم کون سا انکار کر رہے ہیں۔ پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، مسلمانوں قدم اکھڑ کے سارے بھاگ گئے۔ اس وقت جب خالد بن ولید نے حملہ کیا، جب سارے یار دوست نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، پاک محمد کھڑے ہیں اور علی علیہ السلام حضور کا طواف کر رہے ہیں، ایسے ذوالفقار آ چکی تھی، ایسے دائرے کو بڑا کر رہے ہیں، دائرے کو بڑا کر رہے ہیں، دائرے کو بڑا کر رہے ہیں۔ آج مولوی صاحب جن کے خطبات جمعہ میں 10 لقب نہیں سناتا، وہ لقبوں والے کہتے تھے او پجو علی دے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اس وقت جبریل امین کو آنا پڑا، اور جبریل امین نے آ کے حضور کہا یا رسول اللہ یہ علی، یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اوہ احد میں کون تھا یار؟ اوہ علی۔ تو جب احد میں علی تھا، 1 مین آرمی، جب احد میں علی تھا تو جنہوں کا کردار ہی نہیں احد میں، مسئلہ تو ہونا تھا۔ اب خندق میں آ جائیں تو خندق میں کئی روز تک آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کافر تھے وہ باہر بیٹھے رہے، خندق کھود لی تھی مدینہ کے ارد گرد، مسلمانوں کا لشکر اندر تھا۔ عمر بن عبد ود، عمر بن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں، عمر بن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمر بن عبد ود نے خندق کو کراس کیا۔ یہاں ایک جملہ بڑا خاص ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اس نے خندق کراس کی، اس نے کہا او مسلمانوں، او فلاں 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 فلاں، تمہارا دعویٰ ہے تم اگر کسی کے ہاتھ سے مر جاؤ تو تم جنت جاتے ہو، اگر تم کسی کو مار دو وہ جہنم جاتا ہے۔ ایوکم تم میں ہے کوئی جو میرے ہاتھوں سے جنت چلا جائے یا مجھے جہنم بھیج دے؟ یہ حدیثیں میرے پاس پڑھی ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں کوئی 10-15 روایتیں لی ہیں۔ عمر بن عبد ود آ کے للکار رہا ہے، چنگار رہا ہے، نام لے رہا ہے، ادھر سناٹا، خاموشی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، میرے آقا نے شاید ہی کبھی اتنا سخت جملہ فرمایا ہو جو اس مقام پہ فرمایا۔ جب وہ للکار رہا تھا، چنگار رہا تھا، میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کے منہ میں لگام ڈال دے؟ ادھر سے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنا خطرناک ہے، وہاں نام لکھا ہوا ہے، اتنا ڈینجر ہے کہ جب ہم کافر تھے تو ایک بار ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اونٹ کو پکڑا، گھمایا اور ڈاکوؤں پہ پھینک دیا۔ ادھر لڑنا تے موت رو دعوت دین دے برابر ہے۔ خاموشی۔ جب وہ اسلام کی غیرت کو للکارنے لگا، کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اب بتا تیرے فلاں فلاں کدھر تھے؟ جب وہ اسلام کی غیرت کو للکار رہا تھا، جب پاک محمد کو چیلنج کر رہا تھا، سناٹا، ایک نوجوان اٹھا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک نوجوان اٹھا، یا رسول اللہ اجازت دے، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں علی بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ مولا علی بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ ایک روایت میں آیا، ایک روایت میں 5 مرتبہ آیا کہ مولا علی علیہ السلام اٹھتے تھے، حضور کہتے تھے علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا۔ جب کوئی اور نہ اٹھا،
5ویں مرتبہ جب مولا علی علیہ السلام اٹھے کہا یا رسول اللہ بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا یہ عمر بن عبد ود ہے. تو مولا عرض کرتے یا رسول اللہ یہ عمر بن عبد ود ہے تو مجھے حیدر کرار کہتے ہیں. آج اس کی نسلیں یاد رکھے گی کہ جہاں علی بیٹھا ہو وہاں بڑک نہیں مار دے. اب آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو خود تیار کر کے بھیجا. ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے. وہ یارو جب حضور جانتے تھے کہ جانا ہی علی نے, لڑنا ہی علی نے, اٹھنا ہی علی نے, تو حضور علیہ السلام بار بار مولا علی علیہ السلام کو نیچے کیوں بٹھا رہے تھے؟ وہ سیدھی سی بات ہے یار, کیوں بٹھا رہے تھے؟ اس لیے بٹھا رہے تھے اگر پہلی بار ہی علی کو بھیج دیا تو یار لوگ یہ نہ کہیں حضور نے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا, ہم لڑتے ہیں اس سے. اس لیے حضور نے بار بار موقع دیا, چانس دیا. جب کوئی نہ اٹھا تو پھر علی گئے. اور جملہ اگلا سنیں, جب مولا علی علیہ السلام اس کے سامنے گئے تو پتہ کیا کہتا ہے عمر بن عبد ود؟ کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا. یہ حدیثیں میرے موبائل میں بھی دکھا دیتا ہوں. انہوں نے میرے مقابلے میں بچے کو بھیج دیا, نام لے کے کہتا تھا اے مرد بھیجو. میرے مولا فرماتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال, تیری نسلیں یاد رکھیں گی بچہ ہے کہ مرد ہے. فرمایا دو ہی آپشن ہے تیرے سامنے, یا میرے محمد کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا, یا مرنے کے لیے تیار ہو جا, میں نے تجھے واپس بھی نہیں جانے دینا. جب یہ بات مولا علی علیہ السلام نے فرمائی تو غصے کے ساتھ نیچے اترا. حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ جب وہ بڑا غضبناک ہو کے, بڑا خطرناک ہو کے, پہلے ہی ہوا بڑی تیز چل رہی تھی, ریت اڑ رہی تھی, کہتے جب وہ خوفناک ہو کے غضبناک ہو کے نیچے اترا نا تو ہوا چل رہی تھی, ہمیں کوئی نظر نہ آئی چیز, ہم سارے ہی ڈر گئے. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ڈرو نا علی ہے. جملہ میں نے کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ اس روایت میں ایک جملہ بھی آنے والا ہے. حضرت عمر روایت کرتے جب تھوڑے لمحے کے بعد, چند سیکنڈ کے بعد جب ہوا رکی تھمی تو ہم نے کیا دیکھا, عمر بن عبد ود کا سار ادھر پڑا ہے, داڑھ ادھر پڑا ہے. تو پھر ہم سب نے مل کے نعرہ لگایا نعرہ حیدری. جملہ ایک بڑا خاص ہے جو میں نے کہا نچوڑ دینا ہے. جب مولا اس کو واصلے جہنم کر کے واپس پلٹے نا, میں نے دکھانا ہے, منانا نہیں کسی کو. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں علی اس کی زرہ, اس کے کپڑے, اس کی تلوار, اس کا لباس بڑا قیمتی ہے. خاصا بھی گلے ہم آگے علی لباس چھوڑ آیا, لباس تو لے کے آ, زرہ بڑی قیمتی, ڈال بڑی قیمتی, تلوار بڑی قیمتی, لباس بڑا قیمتی, اور ساری کائنات قربان کر دوں مولا علی علیہ السلام کے جوتوں پہ. علی فرماتے ہیں خطاب کے بیٹے یہ ابو طالب کا بیٹا ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے, مال کے لیے نہیں. لیکن جملہ کہ تو وہاں میرے آقا نے کہ جملہ ارشاد فرمایا, وہاں میرے